بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ آج کی یہ جنگ صرف امریکہ اور ایران کے درمیان ایک عام جنگ نہیں رہی۔ میں ہوں تصدق گیلانی اور آج کے اس ویلاگ میں آپ کو کچھ پس پردہ حقائق بتانے جا رہا ہوں جن سے آپ کو واضح طور پہ یہ سمجھ آئے گی کہ یہ جنگ دنیا کی توانائی، معیشت اور طاقت کے توازن کی ایک بڑی جنگ بن چکی ہے۔ ایک طرف امریکہ اور دوسری طرف ایک نیا ابھرتا ہوا بلاک ایران اور اس کے ساتھ روس، اور سب سے خطرناک بات اسٹریٹ آف ہرموز میں کشیدگی برقرار ہے۔ عالمی آئل سپلائی شدید خطرے میں ہے، اور اب ایران کے وزیر خارجہ کی روس کے صدر پوٹین کے ساتھ جو ملاقات ہے، کیا یہ صرف سفارت کاری ہے یا ایک بہت بڑا عالمی پیغام ہے؟ معتبر ذرائع کے مطابق، جن میں بی بی سی، رائٹرز اور بلومبرگ بھی شامل ہیں، امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات تعطل کا شکار ہے۔ امریکہ کو ایران نے پاکستان کے ذریعے کچھ تجاویز پیش کی جن کی تفصیل میں پچھلے ویلاگ میں بتا چکا ہوں۔ صرف یہ بتاتا چلوں کہ پہلے انہوں نے کہا ابنائے ہرمز کا مسئلہ حل کریں اور اس کے بعد ہم باقی معاملات پہ بات کریں گے۔ ایران کی جانب سے پیش کرتا تجاویز پر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ابھی کوئی فوری رد عمل نہیں دیا۔ اسٹریٹ آف ہرموز میں کشیدگی کی وجہ سے شپنگ اس وقت شدید طور پہ متاثر ہو چکی ہے، اور شپنگ کمپنیز بہت زیادہ محتاط ہیں۔ مکمل بندش تو نہیں ہے، لیکن خطرہ اس قدر بڑھ چکا ہے ویورز کہ عالمی سپلائی چین متاثر ہو چکی ہے، اور اسی وجہ سے آئل مارکیٹ بہت زیادہ غیر یقینی کا شکار ہے۔ قیمتوں میں مسلسل اضافے کا خطرہ ہے۔ اب اسٹریٹ آف ہرموز کیوں اہم ہے، یہ پہلے بھی ہم بہت دفعہ بات کر چکے ہیں کہ اس میں دنیا کا 20% آئل یہاں سے گزرتا ہے، اور اس کے علاوہ فرٹیلائزرز، بہت ساری امپورٹس اور ایکسپورٹس اسی راستے سے دنیا کو جاتی ہیں، تو ایک حساب سے یہ بہت اہم مقام ہے۔ اگر یہاں پہ ڈسٹربنس رہتی ہے تو اس سے ڈیفینیٹلی پوری دنیا متاثر ہوگی، کوئی کوسچن ہی نہیں ہے اس میں۔ یعنی اس قدر خطرناک ہے کہ بلومبرگ کے مطابق صرف ٹینشن کی خبر سے ہی آئل پرائسز ریئیکٹ کرتی ہیں اور آئل پرائسز اوپر چلی جاتی ہیں۔ یعنی ہرموز ایک اسٹریٹجک ویپن بن چکا ہے، اور یہ میں پچھلے بھی لاگز میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہ ویپن جو ایران کے ہاتھ میں ہے یہ ایٹم بم سے زیادہ خطرناک ثابت ہو رہا ہے دنیا کی معیشت کے لیے۔ اب آتے ہیں سب سے اہم ڈیولپمنٹ کی طرف۔ ایران کے وزیر خارجہ نے ابھی روس کا دورہ کیا، اور اس سے پہلے وہ پاکستان آئے، پھر وہاں سے عمان گئے، عمان سے پھر پاکستان آئے اور اس کے بعد روس گئے۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ سارے معاملے میں پاکستان کا بڑا کی رول ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ کا جو روس کا دورہ تھا اس میں ان کی اعلیٰ سطحی ملاقاتیں ہوئی، اور خاص طور پہ پریزیڈنٹ پیوٹن کے ساتھ۔ بی بی سی اور الجزیرہ کے مطابق اس ملاقات میں علاقائی سیکیورٹی اور جنگ کی صورتحال پہ بھی بات ہوئی، اور روس نے کشیدگی کم کرنے پر زور دیا ہے، لیکن ڈیپر لیول پہ یہ ایک سٹرانگ ڈپلومیٹک سگنل ہے۔ ایران جو ہے وہ روس کے پاس کیوں گیا، وہ بھی اس اہم مرحلے کے دوران۔ تھوڑی سی بات میں نے پچھلے ویلاگز میں کی تھی، کچھ وجوہات آپ کے سامنے ابھی رکھنے جا رہے ہیں جو بڑی امپورٹنٹ ہے۔ سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ ڈپلومیٹک سپورٹ چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے رشیا ایک مستقل ممبر ہے سلامتی کونسل کا، تو اس میں اگر ایران کے اوپر کوئی دباؤ آتا ہے تو رشیا چائنا کے ساتھ مل کے اس کو پھر ویٹو کر سکتا ہے، اور یہ بہت امپورٹنٹ ڈپلومیٹک سپورٹ ہے رشیا کی طرف سے جو ایران کو ملے گی اور ملنی چاہیے۔ ایران کو عالمی دباؤ سے رشیا ڈیفینیٹلی بچا سکتا ہے۔ دوسری طرف اسٹریٹجک بیلنس ہے، یعنی امریکہ پر ڈائریکٹ نہیں مگر انڈائریکٹ ایک پریشر ڈالا جا رہا ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ پہلے ہی پریشر میں، اکنامک پریشر، اسٹریٹ آف ہرموز کے بند ہونے کی وجہ سے پوری دنیا کی معیشت ایک ٹرموائل کا شکار ہے، اور اس کا اثر شدید طریقے سے امریکہ کے اوپر بھی آ رہا ہے، اور اس وجہ سے امریکہ کی سیاست میں ایک بڑی ہلچل موجود ہے جس کا دباؤ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوپر ہے۔ ساتھ ساتھ یہ ایک اور انڈائریکٹ دباؤ ہے جو ایران نے رشیا کی شکل میں امریکہ کے سامنے لا کے کھڑا کیا۔ اور اس سے بھی اہم بات جس کی میں تھوڑی سی تفصیل آپ کو بتاؤں گا وہ ہے انرجی ڈائمنشن۔ یعنی سب سے اہم پوائنٹ اس وقت یہ ہے، اور وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ روس دنیا کی جو سب سے بڑے گیس کے ذخائر ہیں وہ رشیا کے پاس ہیں، اور دوسرے نمبر پہ گیس کے ذخائر
وہ ایران کے پاس ہیں، اور یہ دونوں ممالک بہت بڑے آئل کے سپلائرز اور پروڈیوسرز ہیں۔ تو اب آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا کی جو انرجی سپلائی لائن ہے ان کا بڑا حصہ انہی علاقوں میں موجود ہے، اور یہ ان کے اندر کوئی ڈسرپشن یا ان کا کوئی جوائنٹ ڈیسیژن وہ پوری دنیا کی آئل سپلائی کو متاثر کر سکتا ہے۔ اگر آپ کو سادہ الفاظ میں یہ بات بتائی جائے کہ امریکہ کے پاس ملٹری پاور ہے، لیکن ایران اور روس کے پاس انرجی لیوریج ہے، اور اگر اس میں آپ چائنا کو بھی شامل کریں تو ٹیکنالوجی کا ایک بہت بڑا سپورٹ ہے جو اس ریجن کے اندر موجود ہے، اور ایران اور رشیا کے حوالے سے جو انرجی لیوریج ہے اس کو بیلنس کرنا امریکہ کے لیے شاید ممکن نہ ہو۔ اور آج کی دنیا میں سمپل سی بات ہے، انرجی جس کے پاس ہے وہ اکانومی میں بڑا پلیئر ہے، اور جس کی اکانومی اسٹرانگ ہے وہی پاورفل ہے۔ یہ بہت بڑا میسج ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سپلائی چین جو ہے آئل کی وہ ایک بہت زیادہ متاثر ہو سکتی ہے اگر یہ ممالک کوئی ڈائریکٹ اپنا ایک سٹانس لے لیتے۔ اس سے کیا ہوگا کہ آئل پرائسز بڑھیں گی، عالمی معیشت پہ دباؤ بڑھے گا، اور الٹیمیٹلی یہ سارا دباؤ امریکہ کی سیاست پہ اور امریکہ کی معیشت پہ پڑے گا، جس کا پھر الٹیمیٹلی اثر پریزیڈنٹ ٹرمپ کی سیاست پہ ہوگا۔ رائٹرز کے مطابق یہی وجہ ہے کہ مارکیٹس مسلسل ریئیکٹ کر رہی ہیں۔ امریکہ اس وقت مذاکرات ڈیفینیٹلی جاری رکھنا چاہتا ہے، لیکن اپنی شرائط پہ، یعنی شرائط کیا ہے کہ پہلے ایران اپنے ایٹامک پلان پہ گیو اپ کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹریٹ آف ہارموز کو انکنڈیشنلی کھول دے۔ دوسری طرف ایران فلیکسیبلٹی نہیں دکھا رہا، اور دونوں طرف ایک پاور گیم چل رہی ہے، اور اب روس کی موجودگی میں سچویشن کو مزید پیچیدہ بنانے کی کوشش بھی جاری ہے۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ ابھی تک کوئی فارمل الائنس اناؤنس نہیں ہوا، ڈپلومیٹک سپورٹ کی بات کی گئی ہے، اور نہ ہی ڈائریکٹ ملٹری انوالومنٹ کی بات ہوئی ہے۔ اس صورتحال کے اثرات ڈیفینیٹلی وہی ہوں گے کہ تیل مہنگا ہوگا، ٹرانسپورٹ مہنگی ہوگی، خوراک مہنگی ہوگی، اور خاص طور پہ وہ ممالک جو ڈپینڈنٹ ہیں دوسرے ملکوں پہ یا آئل سپلائیز پہ، اور دنیا کی معیشت کا اثر ڈیفینیٹلی ان ملکوں پہ زیادہ پڑتا ہے، اور ان کی وجہ سے ایک امپورٹ ڈپینڈنسی جن کی بڑھ جائے گی، اور وہ ممالک بری طرح سے ان کی معیشت متاثر ہو سکتی ہے۔ اس میں پاکستان بھی شامل ہے، اس میں انڈیا بھی شامل ہے، اور اس میں خطے کے باقی ممالک کے ساتھ ساتھ یورپ بھی شامل ہے، اور خود امریکہ بھی شامل ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا دنیا ایک نئے انرجی پاور شفٹ کی طرف جا رہی ہے؟ یہاں صرف امریکہ ڈومینیٹ نہ کرے، بلکہ ملٹیپل پاورز ہوں جیسے ہم نے پہلے بات کی، اور جہاں آئل اور گیس سب سے بڑا جیو پولیٹیکل ٹول بن جائے۔ یعنی امریکہ نے یا ٹرمپ ڈاکٹرائن نے یہ ڈکلیئر کیا تھا کہ جہاں آئل ہوگا وہاں امریکہ پہنچے گا۔ اب یہ لگتا ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ ان کے خود اپنے گلے پڑ چکی ہے، کیونکہ ایران نے 40 دن کی جنگ میں دنیا کو بہت کچھ دکھا دیا اور امریکہ کی پاورز کو ایکسپوز کر دیا۔ دوستو، یہ جنگ ہمیں ایک نئی حقیقت سکھا رہی ہے، یعنی طاقت صرف ہتھیاروں میں نہیں ہوتی، طاقت وسائل میں، توانائی میں اور اسٹریٹجی میں ہوتی ہے۔ آج ایران کے پاس جغرافیہ ہے، ذخائر ہیں، روس کے پاس سپلائی ہے اور عالمی اثر ہے، اور جب یہ دونوں ایک ساتھ آتے ہیں تو عالمی طاقتوں کا توازن بگڑ سکتا ہے، بدل سکتا ہے، اور مت بھولیے گا کہ چائنا ایک خاموش پلیئر ہے جس کی ڈومیننس شاید ان سب سے زیادہ مستقبل میں دیکھی جا سکتی ہے۔ اب آگے کیا ہوگا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ امریکہ اور ایران کیا ڈیسیژن لیتے ہیں۔ اگر یہ معاملات اسی طرح سے چلتے ہیں، دونوں پاور گیم شو کریں گے تو آگے ڈیزاسٹر ہے، اور اگر دونوں کی یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے، جو پاکستان باقی ملکوں کے ساتھ مل کے ان کو سمجھا رہا ہے کہ امن ہی واحد راستہ ہے، ایک دوسرے کو سپیس دیں، ایک دوسرے کو فلیکسیبلٹی دیں، تو دنیا امن کی طرف جا سکتی ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویلاگ ختم کرنے سے پہلے آپ اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کے پاس ہمارے ویلاگز ٹائملی پہنچتے رہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔